نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، آج شعبان المعظم کی 17 تاریخ ہے اور رمضان کے آنے میں اب 10-12 دن ہی ہیں. تو رمضان کے آنے سے پہلے آدمی کو کچھ تیاری کرنی چاہیے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یوں فرمایا: وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُم. کہ جو آدمی جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، یعنی جس کام کو کرنے کی تمنا کرتا ہے، جس کام کو کرنے کا آدمی کا ارادہ ہے، تو اس کے لیے آدمی کوئی نہ کوئی تیاری کرتا. تو جو آدمی کا نیتی نہ ہو کوئی کام کرنے کی، جس آدمی کی، اور کوئی ارادہ ہی نہ ہو، تو وہ آدمی تیاری بھی نہیں کرے گا. تو اب جب رمضان مبارک آنے والا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ تیاری ہونی چاہیے. تو وہ تیاری کیا ہونی چاہیے، انشاءاللہ انہی باتوں کو آج بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو، کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ 9واں مہینہ ہے. اسلامک جو 12 مہینے ہیں ان میں سے رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے وہ 9واں مہینہ ہے. اور جو رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ 11 مہینے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور رہتا ہے. 11 مہینے آدمی دنیا میں اس طرح گھل مل جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر دنیا بس جاتی ہے اور دل کو زنگ لگ جاتا ہے. تو اسی زنگ کو دور کرنے کے لیے، اور جو دنیا سے تعلق مضبوط ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جو تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو گیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسا رشتہ ہونا چاہیے تھا وہ رشتہ کمزور ہو گیا ہے. تو اسی رشتوں کو مضبوط اور طاقتور بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ دیا ہے کہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں تم مجھے راضی کر لیں. کہ 11 مہینے تم مجھ سے دور رہا، 11 مہینے کاروبار کیا، اور 11 مہینہ مجلسوں سے دور رہا، عبادتوں سے دور رہا، نماز سے دور رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ دیا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہر میرا بندہ میرے پاس آ جائے، اور ہر میرا بندہ جو ہے، جو مجھ سے تعلق جو ٹوٹ گیا ہے، ختم ہو گیا، وہ تعلق مضبوط ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کا تعلق مجھ سے ایسا مضبوط ہو جائے کہ جب اس کی آنکھیں بند ہو، جب اس کی موت ہو، تو یہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو. اور جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اس کو جنت میں جانا اتنا ہی آسان، وہ آدمی اتنی ہی آسانی سے جنت میں جا سکتا ہے. اب ہم دنیا میں رہ کر 11 مہینے دنیا کے کام کیے، دنیا کے کام کاج میں ہم اتنا ہو گئے، مست ہو گئے کہ دنیا ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی. دنیا کا زنگ ہے، ہمارا دل کو زنگ لگ گیا ہے کہ دنیا میں رہنے کی وجہ سے اور دنیا کے کاروبار کی وجہ سے. تو اسی زنگ کو دھلنے کے لیے، اسی زنگ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینہ دیا ہے کہ میرے بندے اب میرے پاس آ جا، اس مہینے میں مجھے راضی کر لے، اس مہینے میں مجھے راضی کر لے، اور میں تجھ سے اس مہینے میں راضی ہو جاؤں گا. کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو مہینہ، کوئی رمضان مبارک کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ایک رات ہی ایسی ہے جو ہزاروں سال سے بہتر ہے. خیر من الف شہر، کہ ہزاروں سال سے بہتر صرف ایک رات جو اس مہینے میں آتی ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں. تو اس مہینے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں. سب سے پہلے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم زندہ ہیں. ورنہ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں تھے، لیکن اس رمضان کے آنے سے پہلے وہ قبروں میں چلے گئے، قبرستانوں میں چلے گئے. آج اس زمین کے اوپر وہ لوگ زندہ نہیں ہیں.
تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں زندہ ہوں، صحیح سلامت ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں۔ یا اللہ تو نے مجھے ایک موقع اور دیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مجھے ایک موقع اور مل گیا ہے، جنت کو حاصل کرنے کا مجھے ایک موقع اور مل گیا ہے، اپنے رب کو منانے کا، اپنے رب سے بات کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا مجھے ایک مہینہ اور ایک چانس اور ایک موقع اور مل گیا ہے۔ لہذا میں اس مہینے کو، اس چانس کو، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی دعا کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک ابھی آیا ہی نہیں، رمضان المبارک کے آنے سے 2 مہینے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہماری عمر کو اتنا لمبا کر کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ دعا کریں کہ ابھی جو رمضان کے 10-15 دن ہیں، 15 دن کا 10-12 دن ہے، کہ یہ 10-12 دن میں ہم رمضان تک پہنچ جائے اور 10-12 دن میں ہمارے برکت ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے ہماری موت آ جائے، کیونکہ جو آدمی جس کا انتقال رمضان میں ہوئے، جو آدمی رمضان میں مر جائے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ اب جو آدمی کا رمضان میں انتقال ہوا، جس آدمی کا، وہ مرنے کے فوراً بعد جنت میں گیا۔ تو اس لیے حضور نے دعا فرمائی کہ آپ ہر مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دعا کو کرے۔ اب میں کہتا ہوں کہ ہمارے اکثر مسلمانوں کو یہ دعا یاد بھی نہیں ہے، دعا کریں گے کیا؟ کئی کو بولے تو شوق نہیں ہے ہمیں، اور جب ہم یہ دعا کراتے ہیں تو لوگ پیچھے آمین بھی بولنے تیار نہیں ہیں۔ کئی کو بولے تو ان کو شوق ہی نہیں ہے، کیا کریں گے رمضان کو جا کے۔ اور کچھ لوگ مسلمان جو ہوتے ہیں نا، مسلمان کی 2 قسم ہے۔ ایک مسلمان مومن ہوتا ہے کہ جس کے سامنے یہ باتیں آتی ہیں کہ بھائی رمضان آنے والا، انہیں خوش ہو جاتا ہے، بھئی کتنا اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں وہ مہینہ آ گیا جس مہینوں میں اللہ کی رحمتیں و برکتیں بارش کی طرح برسیں گی، تو میں بھی ان بارش کے، ان رحمتوں کے سائے میں آ جاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں خوب عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، تراویح پڑھوں گا، روزے رکھوں گا اور قرآن پڑھوں گا، ذکر کروں گا، اتنا کروں گا، میں اپنے رب کو منا دوں گا اس رمضان کے مہینے میں، تو آدمی خوش ہو جاتا۔ لیکن جو منافق قسم کا انسان ہوتا ہے انہیں کیا سوچتا، ارے پھر سے رمضان کا کیوں آ گیا بھائی، ابھی رمضان گیا نا، ابھی تھوڑے دن پہلے رمضان گیا، پھر سے کئی کو رمضان آ گیا، تو انہیں پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ پریشان ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی کے دل کو نفاق کا کیڑا لگ چکا ہے، یہ آدمی منافق کے راستے پر چل چکا ہے۔ تو آدمی کے دل میں جب بھی شیطان یہ ڈالے کہ بھئی پھر سے رمضان آ گیا، کیوں آ گیا، اتنا جلدی کیوں آ گیا، تو فوراً آدمی کو چاہیے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، تاکہ شیطان ہمارے دل کے اندر یہ باتیں نہ ڈالے۔ ہمیں تو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس مہینے میں آدمی ایک روزہ صرف رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ آدمی ایک تراویح پڑھتا ہے، جو تراویح کے روزے کے جو ثواب ہیں آگے آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ تو مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ایک فرض نماز ادا کریں گے تو 70 فرضوں کے برابر ہو گیا۔ آدمی خالی 2 رکعت ویسی بھی پڑھ لے، ویسی خالی پیلی 2 رکعت پڑھ لیا تو بھی اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ امام کے پیچھے اس نے ابھی 2 رکعت نماز فجر کی پڑھی ہوں۔ اتنا فرض نماز کے برابر ثواب ہو گیا، تو کتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ تو جب اتنا زیادہ ثواب ہمارے سامنے مل رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پریشان نہ ہوں بلکہ ہم خوش ہو جائیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں زندہ ہوں، صحیح سلامت ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، سب کچھ ہوں میں، اللہ میں اس مہینے میں اب تجھے منا لوں گا، تجھے راضی کر لوں گا۔ تو صحابہ کا تو حال یہ تھا کہ صحابہ 6 مہینے پہلے، یعنی رمضان آنے کو بھی 6 مہینے ہیں، 6 مہینے میں ہی 6 مہینے پہلے ہی صحابہ دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہماری عمر اتنی لمبی کر دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں 6 مہینے۔ اور جب رمضان چلا گیا، 6 مہینے جا کے ہو گئی، اگلے 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ جو ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں تو ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ ہمارا کیا ہے، رمضان کا چاند دکھا نہیں، عید کا چاند کا انتظار ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ملتا ہے ہمیں، وہ رمضان کا چاند نہیں پوچھ رہے، وہ پوچھتے ہیں عید کون سے دن کی ہے، کون سی تاریخ کی ہے۔ اور بھائی رمضان آنے دے، پہلے روزے رکھیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، شب قدر حاصل کریں گے، طاق راتوں میں عبادت کریں گے، تراویح پڑھیں گے، اور اتنے سارے عمل کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے عید۔ تو کم سے کم عید تو اس کی ہے نا جو آدمی رمضان میں کچھ کرا ہوگا، جو آدمی رمضان میں اللہ کو منایا ہی نہیں، کچھ کرا ہی نہیں، روزے نہ رکھا، انہیں عید منا کے کیا کرے گا۔ عید کے مطلب ہے خوشی تو وہ منائے گا۔ ایک آدمی کو مہینے کی تنخواہ ملتی تو خوش ہوتا ہے، جس آدمی کو تنخواہ نہیں ملی کہیں گی خوشی۔ تو ہمیں تنخواہ جب ملے گی، جب عبادتیں کریں گے، روزہ رکھیں گے، رمضان میں تراویح پڑھیں گے تو تنخواہ ملتی ہے، تو اس آدمی کو عید کی خوشی ہے۔ تو رمضان کے چاند کا انتظار ہونا چاہیے، عید کے چاند کا انتظار نہیں۔ عید کا چاند جب دیکھیں گے جب آئے گا، ابھی ہمیں رمضان کا چاند، کیونکہ جب رمضان کا چاند دکھے گا تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، شیطان کو قید کر دیا جائے گا۔ لیکن جب عید کا چاند دکھے گا تو جنت کے دروازے بھی جو ہے اور جہنم کے دروازے دوبارہ کھل گئے، جو بند تھے وہ کھل گئے، اور جو شیطان قید تھا وہ بھی آزاد ہو گیا۔
تو ہمیں تو خوشی رمضان کے چاند پہ منانی ہے کہ رمضان کا چاند پہ اتنا خوبصورت ہے رمضان کا چاند کہ جس نے شیطانوں کو بھی قید کر دیا۔ تو آدمی یہ نہ سوچے کہ بھئی رمضان کیوں آ گیا، اتنا جلدی کیوں آ گیا، ابھی گیا تھا نا، تھوڑے دن ہوئے، یہ بہانے شیطان کے ہیں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم عبادت کریں، شیطان جو یہ چاہتا ہے کہ سارا مسلمان مسجد سے دور ہو جائے، سارے مسلمان جو ہے صراط مستقیم کو چھوڑ دے اور میرے راستے پر چلے۔ تو آدمی کو خوش ہو جانا چاہیے۔ سب سے پہلے آدمی شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں زندہ ہوں، صحیح سلامت ہوں، کہ میں اب اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کروں گا کہ اللہ مجھے جہنم سے آزاد فرما دے، اور میں ایسی عبادت کروں گا کہ میں آخرت کو حاصل کر لوں گا، اور آخرت بنانے کی تیاری مجھے اسی مہینے میں کر لینا ہے۔ سب سے پہلے تو آدمی خوش ہو جائے اور خوشی سے رمضان کا استقبال کرے، خوشی سے رمضان کا استقبال کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کیسا کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھتے، پورے مہینے میں، کیونکہ جو آدمی جیسا ہوتا ہے اس کا استقبال ویسا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی مول صاحب کو اپنے گھر پہ بلا رہے ہیں تو تمام عورتوں کو بولیں گے بھئی آپ دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، کہ ہمارے گھر مول صاحب آنے والے ہیں۔ اب آپ کوئی عام آدمی آپ کے گھر کو آئے تو آپ عورتوں کو نہیں بولیں گے، عورت بولے تو بھی نہیں جاتی، انہیں بولے تو بھی نہیں جاتے اندر، عورت باہر رہتی، کیونکہ جو آدمی ایسا رہتا، اب کسی ایم ایل اے کو آپ اپنے گھر پہ بلا رہے ہیں تو آپ کو جو ہے ٹی وی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو جو ہے عورتوں کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی مول صاحب آپ کے گھر کو آ رہے ہیں تو ٹی وی کو آپ چھپا دیں گے، جتنی بھی جو ایسی بدماشی والی چیزیں سب کچھ چھپا دیں گے، بچوں کو اچھے کپڑے پہنائیں گے، بچوں کو ملیں گے جب بھائی مول صاحب کو جو ہے وہ پہلا کلمہ سنا کے آیا، کوئی دعا سنا کے آیا۔ اگر کوئی ہمارے گھر کے اندر ایم ایل اے ایم پی آیا تو اس کو کیا بولیں گے؟ ذرا میرے بچوں کو وہ گانا یاد ہے، ذرا سنا۔ جو آدمی جیسا ہوتا ہے اس کا استقبال ویسے کیا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال، رمضان کا استقبال روزوں سے کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے محبت، اپنی امت سے اتنی محبت ہے، حضور نے فرمایا کہ میں تو پورے مہینے کے روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن تم لوگ جو ہے نا وہ شعبان کے صرف 15 دن کے روزے رکھنا ہے، تم لوگوں کو پورے مہینے کے روزہ رکھنا نہیں ہے۔ میں تو پورے مہینے کے روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن تم لوگ صرف شعبان کے 15 دن کے روزہ رکھنا۔ حالانکہ حضور فرما سکتے تھے تم لوگ بھی پورے مہینے کے روزہ رکھو بھائی، میں بھی رکھ رہا ہوں نا، لیکن حضور کی ہم سے محبت، کہا کہ شروع کے 15 دن میں تم خوب روزے رکھو، اخیر کے 15 دن نہ رکھو۔ اخیر کے 15 دن میں کیا کرنا ہے؟ تم رمضان مبارک کی تیاری کرو، رمضان مبارک کا استقبال کرو۔ جس طرح ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا، ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا، داماد آئے، جمائی آئے، یا کوئی بھی ہمارے گھر میں، اس کیسے استقبال کرتے، کیسا اس کے لیے خوش ہو جاتے، اور کیسا اس کے لیے جو ہے گھر کو دھونا، گھر کو صفائی کرنا، پہلے ہی گھر میں سے سارا سامان لا کے رکھنا، اور پہلے ہی اس کے لیے سارا انتظام ایسا کرنا کہ جو ہمارے گھر میں مہمان آیا ہے وہ ناراض ہو کر نہ جائے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا وہ ناراض ہو کر چلا گیا، پھر سے نہیں آتا انہیں کیا بولتا؟ بھائی اس کا گھر کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں تو ہمارا جو ہے کوئی کھانا نہیں لاتا، کچھ بناتا نہیں، پریشان کرتا ہے، تو اس کے گھر کو جانا نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے گھر مہمان آتا اس کے لیے پہلے ہی کھانا بنایا، ساری چیزوں کا اچھے سے انتظام کیا، تو وہ آدمی خوش ہو جاتا کہ بھئی اس کے گھر کو جانا ہے، انہیں میرے کو دیکھ کے خوش ہو جاتا، میرے لیے کتنے انتظام کرتا، تو وہ آدمی بھی خوش ہو جاتا۔ تو ہمیں بھی رمضان کا استقبال ایسے ہی خوشی سے کرنا ہے۔ اب دلہا ہے، شادی ہو رہی، عبداللہ فنکشن ہال میں ہے، وہ قاضی صاحب فنکشن ہال میں آ گئے، بارات فنکشن سب کچھ آ گئی۔ اب پوچھ رہے بھائی دلہا کہاں ہے؟ نہیں، وہ دلہا کا جو پاجامہ کھو گیا، انہیں پاجامہ ڈھونڈنے گیا، یا دلہا کی جو ہے وہ جو شیروانی تھی وہ شیروانی گم گئی، آج ہی شیروانی، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بیوقوف ہے کیا؟ جب معلوم تھا کہ شادی کی تاریخ پہلے ہی طے ہوگی، فنکشن ہال طے ہو گیا، اور کھانے وانے ولیمہ سب کچھ طے ہو گیا ہے، اب یہ دلہا کون ہے جو آج کے دن ہی جو ہے شیروانی خریدنے جا رہا، یا اس کا آج کے دن ہی پاجامہ جو ہے گم گیا ہے، پہلے ہی کئی کو سب چیز جمع نہیں کر لی ہے۔ تو یہ رمضان بھی ویسا ہی ہے کہ اس میں پہلے ہی سب چیز جمع کر لینا۔ اب کوئی بچے کو دیکھنے والے گھر میں آئے، اب بچوں کو دیکھنے والے گھر میں آ کے بیٹھ گئے، اب انہیں بھائی دودھ لا، پانی لا، یہ لا، کولڈ ڈرنک لا، یہ لا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے کو ذلیل کرنے کے واسطے بلائے۔ جب معلوم تھا کہ میں آنے والا ہوں تو سارے کام میرے آنے سے پہلے کرنا تھا۔ تو رمضان مبارک بھی جو آ رہا ہے نا، اس کی تیاری ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے ہی کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آدمی خوشی سے رمضان کا استقبال کرے، خوشی سے خوش ہو جائے کہ رمضان آنے والا ہے۔ ایسا صورت گرانا نہیں ہے، صورت حاملہ عورت کی طرح صورت گرا لیا، بیمار کی طرح، یا کسی کو آدمی کو جو ہے ہاسپٹل میں ہے، آدمی بیمار، اس کی صورت کیسی گر جاتی ہے، ایسی صورت گرانا نہیں ہے، بلکہ خوش ہو جانا ہے۔ جس طرح آدمی شادی پر خوش ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہے، اس کی شادی پر کئی کو خوش رہا، اس کو معلوم ہے کہ یہ جو شادی ہے پہلی بھی یہی ہے، آخری بھی یہی ہے، اس لیے دل کھول کے خرچہ کرتا ہے، آدمی خوش ہوتا ہے، جتنا زیادہ خوش ہونا اتنا خوش ہوتا ہے۔ کئی بار تو یہ پہلی بھی آخری بھی ہے، تو رمضان مبارک کو آدمی پہلی اور آخری رمضان سمجھے، یہی پہلا رمضان ہے، یہی میرا آخری رمضان ہے،
نہیں، یہی میری زندگی کا آخری رمضان ہے، مجھے اسی رمضان میں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے ابھی تو بڑی لمبی زندگی ہے، ابھی تو بہت ہے، اگلے رمضان میں رکھوں گا، بھائی اس رمضان میں کیا ضرورت ہے۔ اچھا، کوئی آدمی دنیا میں کاروبار کرتا ہے، یہ بولتا کہ اس مہینے کی تنخواہ نہ کو دیو میرے کو، میں اگلے مہینے میں لے لیتا ہوں تنخواہ۔ نہیں، میرے کو اس مہینے کی بھی تنخواہ ہونا اور اگلے مہینے کو تو میرے کو ہونا ہی چھونا، کوئی یہ نہیں بولتا۔ لیکن رمضان جب آیا تو آدمی سوچتا ہے ارے یار اگلے رمضان میں رکھیں گے، اگلے رمضان تک تو زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، اس بات کی کوئی گارنٹی ہے؟ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، خوش ہو جائے کہ خوشی خوشی سے آدمی رمضان کا استقبال کرے۔ جیسے آدمی عید کے لیے خوش ہو جاتا، جیسے آدمی بقرعید کے لیے خوش ہو جاتا، عید کے لیے کیسی خوشی ہے کہ عید آئی نہیں، ابھی عید کے آنے سے 10-15 دن پہلے کپڑے لے لیا، کپڑے سلا لیا، اور اس کو بہنوں کو کپڑے، بھائیوں کو کپڑے، سب کو گھر میں کپڑے سل گئے، خوش ہو جاتا۔ تو ایسے ہی رمضان کے واسطے بھی آدمی کو خوش ہو جانا چاہیے۔ جس طرح ایک مہمان گھر پہ آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے گھر کی صفائی ہوتی ہے، گھر میں اس کے لیے سارے انتظام ہوتے ہیں، اسی طرح رمضان آنے سے پہلے بھی ہمیں سب چیز جو ہے، ساری چیزوں کا انتظام ہمیں گھر میں کر لینا چاہیے۔ ایک آدمی شادی میں جا رہا، دعوت میں جا رہا، ولیمے میں جا رہا، حالانکہ وہاں اس کو کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس کی پھر بھی خوشی ہے، اور عید کی خوشی ہے، سب چیز کی۔ تو جو مہینہ برکتیں لے کر آنے والا ہے، جو مہینہ رحمتیں لے کر آنے والا ہے، جو مہینہ جس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا گیا ہے، جس مہینے میں صرف فرض نماز جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو گئی، کوئی آدمی اگر 1 روپیہ دے وہ 70 کے برابر ہو گیا۔ تو جو مہینہ اتنے سارے خیر اور برکت لے کر آ رہا ہے، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، تو اس مہینے کی ہمیں کتنی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک مہمان کے واسطے، چھوٹا سا مہمان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے واسطے ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی بھی ایسی ہی تیاری کرنی چاہیے، اور ہر چیز کا ثواب جو ہے وہ وقت کے اعتبار سے بدل جاتا ہے۔ ابھی آپ گھر میں نماز پڑھو ایک، تو آپ کو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا، وہی نماز آپ مسجد میں آ کر پڑھو تو آپ کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ وہی نماز آپ حیدرآباد کی جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھو، جو یہاں کی بڑی مسجد ہے کوئی بھی ہو، تو وہاں پر آپ جا کر پڑھو گے نماز، تو اس نماز کا آپ کو 500 نماز کا ثواب ملے گا۔ آپ وہاں پر 2 رکعت جا کر نماز پڑھے، کہیں کو بولو تو دور کا سفر کیا نا، دور کا سفر کیا ہے، تو دور کا آدمی سفر کرے گا اس کو ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو مکہ مسجد جا کے جو آدمی نماز پڑھے گا تو اس کو 500 نماز کا ثواب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جمعہ مکہ مسجد جائے آدمی، کبھی موقع مل جائے تو جانا چاہیے۔ اب ایک آدمی بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھے تو اس کو 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، 25,000۔ اور وہی آدمی مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھے تو اس کو جو ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ بیت اللہ شریف میں، خانہ کعبہ کے سامنے، بیت اللہ کے سامنے کوئی آدمی نماز پڑھے تو اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھی لیکن اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب مل گیا۔ تو جگہ کے بدلنے سے ثواب بدل جاتا ہے، ویسے ہی مہینے کے بدلنے سے ثواب بدل جاتا ہے۔ باقی جو مہینے میں جو ثواب ملنے والا تھا، رمضان آنے کی وجہ سے وہ ثواب بدل گیا، اب ثواب زیادہ ہو گیا۔ اب آپ 1 روپیہ کسی کو دو گے تو آپ کو 70 کا ثواب ملے گا۔ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھو گے تو آپ کو ایسا جیسے کہ آپ نے امام کے پیچھے جو ہے فرض نماز ادا کی ہوں۔ آپ 1 فرض نماز ادا کرو گے تو ایسا ہے جیسا کہ 70 فرض نماز ادا کی ہوں۔ تو جس طرح جگہ کے بدلنے سے، وقت کے بدلنے سے، اب آدمی دن بھر نفل نماز پڑھے اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن تہجد کی صرف 2 رکعت پڑھ لے تو اس کو زیادہ ثواب مل گیا۔ تو اس طرح وقت کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے ثواب بدل جاتا ہے، تو مہینے کے بدلنے سے بھی ثواب بدل گیا۔ تو اس مہینے میں ثواب زیادہ ہے، تو ہم خوشی سے استقبال کریں، ناراض نہ کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا، ہم نے اس کو ناراض کر دیا، دوبارہ نہیں آتا وہ۔ تو اسی طرح اگر ہم نے رمضان میں اللہ کو ناراض کر دیا، رمضان تو پھر سے آئے گا لیکن ہم اس رمضان میں نہیں آئیں گے۔ رمضان میں آوارہ گردی کرنا، رمضان میں گناہ نہ چھوڑنا، رمضان میں جو ہے بازاروں میں، مارکیٹوں میں گھومتے رہنا، بے حیائی کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم رمضان کی ناقدری کر رہے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بار بار دوں گا، بار بار نعمتیں دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو چھین لوں گا۔ کیا مطلب؟ اگر تم رمضان کا شکر ادا کرو گے تو امید ہے کہ 1 رمضان اور مل جائے گا، اگر تم رمضان کی ناقدری کرو گے تو اگلے رمضان تو آئے گا، لیکن اس رمضان کے آنے سے پہلے ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، ہم اس دنیا سے ابھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے۔ تو آدمی کو رمضان کا انتظار کرنا چاہیے، اور رمضان کا خوشی سے آدمی کو استقبال کرنا چاہیے۔ جس طرح ایک آدمی کا ایک دوست سعودی عرب میں رہتا، اس کا کیسا انتظار کرتا، کبھی تو آئے گا میرا دوست، اور اس کو فون کر کے بولتے بھائی یہ لے لے کا، یہ لے لے کا، فون لے لے کا، آئی فون لے لے کا، کچھ تو بھی اچھی چیز لے گا، اس کا دوست کا کتنا انتظار ہے۔
یہ سوچتا ہے کہ آئے گا میرا دوست، یہ لے کے آئے گا، وہ لے کے آئے گا، اچھی چیز لے کے آئے گا۔ تو جس طرح ایک دوست کا انتظار ہے، اسی طرح رمضان کا بھی انتظار ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان جو آئے گا، اب ہمارا دوست آئے گا تو ایک فون لے کے آئے گا جس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن رمضان جو آئے گا وہ خیر اور برکت اور رحمتیں لے کر آئے گا، اتنا سارا ثواب لے کر آئے گا کہ جس ثواب کا ہم حساب نہیں لگا سکتے، وہ اتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے کا بھی ایسا ہی انتظار کرے جیسا آدمی کا اپنے دوست کا انتظار کرتا ہے، اور رمضان میں آدمی خوب عبادت کرے، اتنی عبادت کرے کہ وہ تھک جائے، اپنے آپ کو تھکا دے۔ جب اپنے آپ کو تھکا دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس آئے گا، رحم آئے گا۔ جس طرح اب ہمارا بچہ ہے، اس کا 10ویں کا ایگزام ہے، 10th کا ایگزام ہے، یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا اس کا ایگزام ہے، تو کتنی محنت کرتا وہ، رات دن پڑھتا اتنا پڑھتا ہے کہ کبھی تو ماں باپ کو بھی ترس آ جاتا، بھائی یہ بہت زیادہ پڑھ رہا ہے، اتنا ترس آتا، ماں باپ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ خوش ہو کر ماں باپ یہ بولتے ہیں اگر تو پاس ہو گیا تو تیرے کو فلاں چیز دلاتا ہوں، اگر تو پاس ہو گیا تو تیرے کو فلاں چیز دلاتا ہوں، یہ ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی رمضان کے مہینے میں اتنی زیادہ عبادت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو جائے، اور خوش ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس آ جائے کہ بھئی تو نے کتنی عبادت کی ہے، چلو میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو رمضان مبارک کی رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کرے۔ اب رمضان کو آنے تو 10-12 دن ہے، لیکن اگر 2 دن پہلے یہ باتیں بتائی جائیں گی تو آدمی یہ بولتا ہے پہلے بتائے تو ہم لوگ کچھ انتظار کرتے، کچھ تو ہے تیاری کرتے۔ تو ہر آدمی تیاری کرے۔ تو تیاری تو وہ کرے گا نا جو آدمی خوش ہوگا رمضان کے آنے سے، جو آدمی عبادت کرنے کا جس کو شوق ہوگا، تراویح پڑھنے کا شوق ہوگا، قرآن پڑھنے کا شوق ہوگا، انہیں تو تیاری کریں گا۔ لیکن جس کو کوئی شوق ہی نہیں ہے وہ کیا تیاری کریں گا؟ تو رمضان مبارک کی تیاری 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو نیت کی تیاری ہے، ایک دنیاوی تیاری ہے، ایک اعمال کی تیاری ہے، ایک نیت کی تیاری ہے۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کرے، اپنے من میں یہ باتیں بٹھا لے کہ مجھے سارے روزے رکھنے ہیں۔ لیکن ہوشیار بہت ہے مسلمان، رمضان ابھی آیا نہیں، آنے سے پہلے بہانہ لگا دے میں تو بڑا بیمار ہوں، ارے رمضان آنے تو دے، پہلے کوشش تو کر، کوشش کیے نہیں، ہمت کیے نہیں، اور تھوڑا بہت کوشش کچھ بھی نہیں کرے، جد و جہد نہیں کرے، رمضان آنے سے پہلے آدمی سوچتا ہے کہ میں تو بڑا بیمار ہوں، میں تو بڑا پریشان ہوں، میں تو یہ ہوں، میرے کو شوگر ہے، یہ ہے وہ ہے، پہلے ہی بہانہ، جس نے پہلے ہی من بنا لیا ہے تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ پہلے آدمی کوشش کرے، رمضان شروع ہوا پہلے 1 روزہ رکھ کے دیکھے آدمی، مشکل ہوا پھر اس کے بعد آگے سوچیں گے کچھ آگے لیکن پہلے ہی من بنا لیا تو ایسا نہیں، نیت بالکل صاف ہو۔ یہ ہے نیت کی تیاری، ذہنی تیاری، کہ آدمی رمضان کے آنے سے پہلے سوچ لے کہ مجھے اس رمضان میں سارے روزے رکھنے ہیں، اور مجھے خوب عبادت کرنی ہے، ساری تراویح پڑھنی ہے، اور مجھے اپنا زیادہ وقت مسجد کو دینا ہے، اور جتنے گناہ میں رمضان سے پہلے کرتا تھا، رمضان جب آ جائے گا تو انشاءاللہ میں ایک بھی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے نیت کی تیاری، ذہن کی تیاری۔ اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لے کہ رمضان جب آ جائے گا تو میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، چاہے کتنے بھی گناہ ہوں۔ اور دنیاوی تیاری کیا ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کر لے، اپنے آپ کو ابھی فارغ کر لے کہ میں اب 10 گھنٹے کام کرتا ہوں تو رمضان میں 6 گھنٹے کام کروں گا، یا رمضان میں کام نہیں کروں گا۔ ابھی 11 مہینے میں آدمی تھوڑا اتنا جمع کر لے کہ رمضان کے مہینے میں کمانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ جو آدمی 1 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر عبادت کر لے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا سے رک جائے گا، کمانے سے رک جائے گا، تو باقی 11 مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، نصرت فرمائیں گے۔ لیکن اب ہمارا حال کیا ہے؟ وہ کولو کا بیل جو ہے نا، انہیں 12 مہینے چلتا رہتا، ایک غیر مسلم ہے، اس کو کیا معلوم ہے، انہیں 12 مہینے کماتے رہتا، صبح جاتا شام آتا، صبح جاتا شام آتا۔ تو ہمارا حل بھی وہی ہے، رمضان ہو، عید ہو، شب قدر ہو، شب برات ہو، کچھ بھی رہن دو، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں اپنے کام دھندے سے مطلب ہے۔ رمضان آیا تو ہمیں کیا کرنے کا بھائی؟ تو اسے یہ شوق ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی جہنم سے آزاد ہونا ہے، اسے یہ شوق ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے ایک دن حاضر ہونا ہے، ایک دن جواب دینا ہے۔ جب یہ باتیں دل میں بیٹھ جائیں گی تو آدمی جب کوشش کرے گا تو کوشش سب سے پہلے دنیاوی تیاری یہ ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کر لے، اپنے کاموں کو فارغ کر لے۔ پہلے میں 10 گھنٹے کام کرتا، رمضان ہونے کے بعد میں بس ظہر تک کام کروں گا، یا ظہر کے بعد کام کروں گا، تھوڑا کام کروں گا، زیادہ وقت جو ہے مسجد میں میرا زیادہ وقت لگے گا۔ اور رمضان آنے سے پہلے سارے گھر کے سامان، گھر کا راشن پہلے گھر میں ڈال لے لا کر، جب رمضان شروع ہوا جب لینے جا رہے ہیں۔ رمضان تو عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کوئی شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کو چیزوں کو خریدنے کا مہینہ نہیں ہے کہ آدمی سارے رمضان جو ہے مارکیٹوں میں بازاروں میں پھرتا رہے، صبح سے شام تک جو ہے پھرتا رہے۔ رمضان تو عبادت کا مہینہ ہے، یہ تو اللہ کو پانے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اپنے رب کو منانے کا مہینہ ہے، اپنے رب سے باتیں کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے جو ہمیں قرآن دیا ہے اس قرآن کو پڑھنے کا یہ مہینہ ہے، یہ مہینہ شاپنگ کا نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، چلو رمضان آئے گا جب کپڑے سلائیں گے، کپڑے جس کو سلانا ہے وہ رمضان سے پہلے ہی سلا لے، رمضان سے پہلے ہی سلا لے، کپڑے سل دیتے، اور رمضان سے پہلے کپڑے سستے بھی سلتے۔ آج ہی میں صبح اپنے کپڑے ڈالنے گیا تھا تو انہوں نے بولا اچھا تم پہلے آ گئے، رمضان شروع ہونے کے بعد آتا تو 600-700 روپے لگتے ایک جوڑی کپڑے کے، اب انہیں 400 میں سل دے رہے، تو کتنا فائدہ ہوا، پیسے بچ گئے، اور جلدی سل جاتے، سکون سے سلتا ٹیلر۔ رمضان میں گئے 3-4 دن پہلے،
اور انہیں جلد بازی میں الٹے سیدھے سلتا تھا، پھر ٹیلر سے لڑائی بھی ہوتی، پھر انہیں ویسی آنکھوں میں نیندوں میں انہیں نیند میں چلا رہا، ادھر چل رہی ادھر مشین، انہیں پہلے ہی پریشان ہے، کپڑے خراب کر دیتا۔ اس لیے رمضان میں سب چیز پہلے سلا لیے، کپڑے بھی آپ کے اچھے سل گئے، آپ کے 100-200 روپے بھی بچ گئے، اور آپ کا وقت بھی بچ گیا، اور آپ جو لڑائی ہونی تھی وہ ٹیلر سے، وہ لڑائی سے بھی بچ گیا۔ کتنا سارا فائدہ ہے۔ تو رمضان شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان آوارہ گردی کا مہینہ نہیں ہے۔ جتنا آپ شاپنگ کریں گے اتنی آپ کی بہیائی ہوگی۔ کہیں بھی بازار مارکیٹ میں چلے جاؤ، کہیں نہ کہیں کوئی ایک عورت رہتی ہے، اس عورت کے اوپر، لڑکی کے اوپر آپ کی نظر پڑے گی، آپ کا روزہ خراب ہو گیا۔ تو رمضان سے آنے سے پہلے گھر کا سامان سارا لا کر ڈال لیں، اور اپنی خواتین کو یہ بولیں کہ گھر میں جو مرچ مسالے کوٹنے کے رمضان سے پہلے ہی کوٹ کر رکھ لیں، رمضان سے پہلے ہی، ورنہ جس دن عورت مسالہ کوٹتی ہے اس دن پھر روزہ نہیں رکھتی انہیں، کہ تو آج مسالہ بنانے کا ہے، آج یہ کرنے کا ہے، آج گھر میں یہ کرنا وہ کرنا، تو بہانے بنا کے رمضان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کی قدر و قیمت نہیں معلوم نا، ابھی جو کیا ہے قدر و قیمت آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آتی رہیں گی۔ تو رمضان آنے سے پہلے ہی مارکیٹ کا کام ختم کر دیں کہ رمضان میں ایک مرتبہ بھی مجھے مارکیٹ کو جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی مارکیٹ کو بازار کو جائے گا وہ بے حیائی ہے، وہاں پر بے حیائی جب پھیلائے گا تو اس کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح رمضان میں آوارہ گردی کرنا، رمضان میں مارکیٹوں کو جانا پھرنا، یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ اصل تو رمضان کی قدردانی یہ ہے کہ آدمی رمضان سے پہلے ہی اپنے سارا کام دھندا کر کے گھر میں بیٹھ جائے، اور رمضان میں کچھ چیزیں ہمیں استعمال نہیں کرنی ہے، کچھ چیزوں کو رمضان میں بالکل چھوڑ دیں، ابھی سے عادت بنائے۔ کیا کہ کچھ لوگوں کو شوق ہے وہ صبح اٹھتے اخبار پڑھتے، جب تک اخبار پڑھتے نہیں ان کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا۔ اگر اس دن اخبار والا لیٹ بھی ہو گیا تو اخبار والوں کو فون کر کے اخبار والوں کو ڈر دیتا ہے کہ اخبار والا آیا کیوں نہیں، بھائی ایسی اخبار میں کیا کون سی ضروری چیز ہے، اگر مودی صاحب نے یہ کر دیا پھر تو کیا کر لیتا، KCR نے کیا کہتا تو کیا کر لیتا، بھائی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کئی کو شوق ہے اتنا اخبار پڑھنے کا، تو کچھ لوگوں کو بہت زیادہ اخبار پڑھنے کا شوق ہے، تو اخباروں کو رمضان سے پہلے ہی پڑھ لے جو پڑھنے کا ہے۔ اخبار میں کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی نہیں رہتی، اب بہت سارے لوگ بہان لگاتے نہیں، مول صاحب اخبار میں وہ حدیثیں لکھی ہوئی رہتی ہے، بھائی کون سی حدیث، وہ حدیث کوئی کتاب یہاں پر بھری ہوئی ہے، قرآن سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے نا، اخبار قرآن سے بڑا کیا، رمضان تو قرآن پڑھنے کا ہی ہے، قرآن تو کوئی پڑھ رہے نہیں، رمضان تو قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے نا، تو قرآن کو تو کھول کے بھی نہیں دیکھ رہے، لیکن اخبار پڑھنے کا روزانہ شوق ہے۔ تو اخبار جس کو پڑھنے کی عادت ہے رمضان سے پہلے اخبار کو پڑھ کر وہ رکھ دے، رمضان میں اخبار والوں کو منع کر دے کہ رمضان میں ہمارے گھر اخبار ڈال لینے آئے، لیکن یہ کام وہ آدمی کرے گا جس کو شوق ہوگا، لیکن جس کو شوق ہی نہیں ہے روزانہ خبریں پڑھنے کا، چٹپٹی روزانہ خبریں، اب اخبار والوں کو بھی معلوم ہے، نیوز والوں کو جب تک چٹپٹی خبریں نہیں بناتے تو ہمارے اخبار بھی نیوز بھی دیکھتے نہیں کوئی، اس لیے انہیں چٹپٹی ایک بات ہی اس میں مرچ مسالہ لے کر اتنی ساری بات بتا دے، وہ پڑھنے والا بھی شوق ہو جاتے یہ کب ہوا کی، اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اخبار پڑھنے کی جن کو عادت ہے وہ رمضان سے پہلے اخبار پڑھنا ہے، رمضان میں اخبار پڑھے بھی نہ، اخبار والوں کو منع کر دیں، ہمارے گھر کوئی پیپر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، دوستی یاری کرنے کا بڑا شوق ہے لوگوں کو، جو جتنی بھی دوستی یاری ہیں، جس سے ملنا ہے جلنا ہے، جس کے گھر کو آنا ہے جانا ہے، وہ رمضان سے پہلے ہی اپنی دوستی کو ختم کر دیں، دوستوں سے مل لے، جس سے ملنا ہے، پارٹی دینا ہے، جس کو مندی کھلانا ہے وہ پہلے ہی کھلا کے فارغ کر لے۔ رمضان آنے کے بعد اپنے دوست کو فون کر کے بولتے ہیں اب میری تیری دوستی عید کے بعد، عید تک میری کوئی دوستی نہیں ہے۔ کتنے ہمارے بزرگ ہیں جو پورے مہینے میں قرآن پڑھتے تھے، اولیاء کرام، جو وہ رمضان میں کس سے ملتے نہیں تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو بیت اللہ مسجد نبوی کے سامنے وہ درس دیتے، حدیث پڑھاتے تھے، اور ان کے سامنے حدیث پڑھنے لاکھوں لوگ آتے تھے، عجیب جو دور دور سے ملکوں سے سفر کر کے لوگ ان کے پاس حدیث پڑھنے آتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو باہر بڑا بورڈ لگا دیتے کہ اب میرے پاس اس سے ملنے کا وقت نہیں ہے، کیا کہ بولتا اب مجھے پورا شروع رمضان سے لے کر عید کے دن تک، عید کی رات تک قرآن پڑھنا ہے، اب میں کسی سے بات نہیں کر، پورے رمضان کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے وہ۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے، جیسا رمضان سے پہلا تھا ویسے رمضان میں بھی ہے، کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی چینجنگ نہیں۔ تو اسی طرح کچھ لوگوں کو، کچھ عورتوں کو، ہمارے کو ٹی وی دیکھنے کی عادت ہے، سیریل دیکھنے کی عادت ہے، عجیب سیریل، جب تک سیریل دیکھتے نہیں سر کا درد ختم نہیں ہوتا، جس دن سیریل نہیں دیکھا اس دن سر کا درد بڑھ تو جاتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا۔ تو سیریل جو دیکھنے والی عورتیں ہیں اور رمضان سے پہلے ہی سیریل میں آگ لگا دیں، ریس بند کر دیں رمضان سے پہلے، رمضان میں نہ۔ اور کچھ لوگوں کو گانے سننے کی عادت ہے، فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، اور بھائی یہ تو ویسے ہی حرام ناجائز ہے، گانے فلمیں تو ویسے حرام نہیں، اس کو کر نہیں سکتے، لیکن اگر کسی کو زیادہ طلب ہو رہی تو کم سے کم رمضان میں تو یہ گناہ نہ کرے، رمضان میں تو ان گناہوں سے بچے۔ اور جو ہم سب کو کرنا ہے ایک کام، ہر مسلمان کو ایک کام کرنا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، وہ ہے اپنے فون کا استعمال کم کرنا۔ فون کو استعمال کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہمارا حل کیا ہے، رمضان سے پہلے ہماری رنگ ٹون جو مسجدوں میں نماز کے وقت بج رہی تھی رمضان میں بھی بجتی ہے وہ،
رمضان میں تو فون کو ایک طرف رکھ دے، رمضان کا تعلق اللہ کے راضی کرنے سے ہے، رمضان کا تعلق قرآن سے ہے، رمضان کا تعلق روزوں سے ہے، رمضان کا تعلق درود شریف پڑھنے سے، اللہ کو راضی کرنے سے، رمضان کا تعلق فون سے نہیں ہے۔ تو رمضان جب آ جائے تو فون کو ایک طرف رکھ دے، ایک وقت جو ہے تھوڑا سا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پورے دن میں اس کو لکھ لے کہ بھائی اس آدھے گھنٹے میں مجھے فون دیکھنا ہے، بس اس کے علاوہ مجھے فون دیکھنا نہیں ہے۔ لیکن پھر میں وہی بات کہتا ہوں کہ یہ کام وہ آدمی کرے گا جس کو شوق ہوگا، جس کو رمضان میں معلوم ہوگا کہ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں مجھے جہنم سے کیسا بھی آزاد ہو جانا ہے اور اپنی آخرت کو بنانا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ آدمی یہ کام کرے گا۔ لیکن جس کو کوئی فکر نہیں ہے وہ نہیں کرے گا۔ تو فون رمضان میں بالکل استعمال نہیں کرنا ہے، انٹرنیٹ بالکل استعمال نہیں کرنا ہے۔ اپنا آج کل کیا ہے، رات میں دیکھتا کتنا ڈاٹا ہے میرا، اب اس کو بولا تھا یار 2 GB کا ڈاٹا کرایا، 1 GB ختم ہوا، 1 GB ہے، جب تک وہ 1 GB ختم نہیں ہوتا ہے نہ کچھ تو بھی دیکھتا رہتا۔ بھئی یہ کوئی فرض واجب تھوڑی ہے ختم کرنا، بھئی اب آپ کا وقت سونے کا ہو گیا، آپ سو جائیں، ختم نہیں ہوا ختم کیا کریں گے، نہیں ہوا ختم نہیں ہونے دو۔ لیکن رمضان میں بھی اگر یہ سوچ رہے گی کہ ڈاٹا ختم ہونے تک فون دیکھنا ہے، پھر آپ کے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے ہی یہ تیاری، یہ کون سی تیاری ہے؟ دنیاوی تیاری ہے، یہ اعمالی تیاری ہے۔ اور اعمال کی تیاری کیا ہے؟ یہ دنیاوی تیاری ہے۔ اور جو اعمال کی تیاری، تیسری تیاری وہ کیا ہے؟ اپنے اعمالوں کو کوئی معمولات بنائے کہ مجھے کب سے کب تک کیا کرنا ہے۔ ایسا نہیں جیسا کہ آوارہ کی طرح رمضان سے پہلے تھا، ایسے ہی آوارہ رمضان میں بھی ہے۔ ایسا نہیں، اپنے معمولات بنائے کہ مجھے کون سی نماز میں جو ہے کب مسجد کو جانا ہے، کب مسجد سے آنا ہے۔ ایسا نہیں جیسے اب نماز چھڑنے کے بعد اب آ رہا ہوں میں، رمضان میں بھی نماز چھڑنے کے بعد آ رہا ہوں، اب بھی جو ہے نماز پڑھتی بھاگ جا رہا ہوں، رمضان میں بھی نماز پڑھتی بھاگ جا رہا ہوں۔ ایسا نہیں، بلکہ رمضان میں بدلے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نظام کو بدل دیا ہے تو تم لوگوں کو بھی خود کو بدلنا پڑے گا، اور عہد کر لے کہ رمضان میں میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے رمضان۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 40 دن تک لگاتار نماز پڑھ لیتا ہے، اس کی ایک بھی رکعت نہ چھوٹے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جب اقامت کی جائے مسجد میں موجود ہو، جو آدمی 40 دن تک اس طرح نماز پڑھ لیتا ہے، اس طرح کہ ایک بھی اس کی نماز ایک رکعت بھی نہ چھوٹے، اور جب اقامت ہو مسجد میں موجود ہو، جو آدمی 40 دن تک 5 وقت کی نماز اس طرح پڑھ لیتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو 2 چیز عطا فرماتے ہیں۔ کیا؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں کہ اب تو جہنم والا نہیں ہے، اب تو جنت والا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! ہم لوگوں کو کہاں جانا؟ ہم لوگوں کو تو جنت میں جانے کا ہے نا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جو آدمی 40 دن تک لگاتار نماز پڑھ لے گا جماعت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسرا انعام کیا ملے گا؟ دوسرا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں، یعنی دنیا کے جتنے بھی آوارہ گردی والے کام ہیں، بدماشی والے کام ہیں، وہ کام کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، وہ کام سے رک جائے گا، ان کاموں کی طرف نہیں جائے گا۔ وہ جتنے اچھے کاموں کا دل کرے گا، اس کا برے کاموں کو دل نہیں کرے گا۔ تو ہم میں سے ہر آدمی کو یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم سے آزاد ہو جاؤں اور میرا کام نیک کام کرنے کو دل کرے، اچھا کام کرنے کو دل کرے۔ تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ 40 دن تک لگ کر نماز پڑھے، اور 40 دن تک لگ کر نماز پوری زندگی میں اور پورے سال میں آدمی رمضان میں ہی پڑھ سکتا ہے، کہ 30 دن رمضان کے، اور رمضان سے 10 دن پہلے شروع ہو جائے۔ اور یہ خواتین کے لیے بھی ہے بات، یہ مردوں کے لیے نہیں، یہ مردوں کے لیے، یہ خواتین کے لیے بھی ہے بات کہ رمضان میں ایک بھی نماز قضا نہ ہو، اور 40 نمازیں تو ہماری جو ہے جماعت کے ساتھ ہو۔ اور رمضان میں ہمیں نفل اور سنتوں کی پابندی کرنی ہے۔ جس طرح اب ہم بھاگ جا رہے ہیں، رمضان میں ایسا نہ بھاگیں ہرگز، ابھی سے اپنے وقت کو فارغ کر لے۔ اگر ہمارے پاس رمضان میں بھی، جس آدمی کے پاس رمضان میں بھی وقت نہیں ہے، پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وقت کی برکت کو ختم کر دیں گے۔ پورے سال وقت، اب کہاں ہے برکت؟ اب بہت سارے لوگ کیا بول رہے ہیں، ارے ابھی جگانا پچھلا رمضان، یہ رمضان کہاں سے گیا تو جلدی، ابھی جگانا رمضان۔ اور بھائی وقت کا اتنی جلدی چلا جانا اور اتنے جلدی وقت کا ہو جانا، مہینوں کا ختم ہو جانا، سالوں کا ختم ہو جانا، یہ قیامت کی علامت ہے۔ یہ علامت قیامت کی علامت ہے کہ اتنا جلدی، ابھی پچھلے رمضان کی ساری باتیں ہمیں یاد ہیں، ساری بات کچھ بھولے نہیں، لیکن وہ 11 مہینہ کب ختم ہو کے 12واں مہینہ پھر سے آ گیا رمضان۔ تو یہ قیامت کی علامت ہے، اتنی جلدی آ جانا۔ لیکن اس جلدی آ جانے پر آدمی پریشان نہ ہو، اس جلدی آ جانے پر آدمی خوش ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جو ہے مجھے زندہ رکھا، مجھے ایک اور موقع مل گیا ہے، ایک اور چانس مل گیا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ رمضان، یہ رمضان، جب آدمی نے وہ رمضان کو اچھی طرح گزارا، پچھلا رمضان، اب یہ رمضان آیا، اس رمضان کو جو آدمی اچھی طرح گزارے گا تو ان دونوں کے بیچ میں جتنے گناہ ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے پچھلا رمضان بھی اچھی طرح سے گزارا، یہ رمضان بھی اچھی طرح سے گزاروں گا میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز الاموال کی روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شروع ہوتا تو ہمیں یہ دعا سکھلاتے کہ تم اس دعا کو یاد کرو اور اس دعا کو پڑھتے رہو۔ ایک تو دعا وہی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
روایت ہے حضرت انس نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں برکت فرما، شعبان کے مہینے میں برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ میں کہتا ہوں کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو یہ دعا یاد ہے؟ یاد اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں شوق ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، ہمیں شوق یہ ہونا چاہیے کہ اللہ میری عمر کو اتنا لمبا کر کہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں، کیونکہ رمضان میں جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ اب جو آدمی رمضان کے مہینے میں انتقال ہوا ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا، تو یہ دعا کرے۔ تو دوسری دعا جو ہے کنز العمال کی روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھلاتے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا۔ یہ دعا سکھلاتے کہ صحابہ یہ دعا یاد کرو۔ چلو ایک مرتبہ یہ دعا میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ پڑھ لیں، یاد بھی کر لیں بعد میں۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا۔ کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے رمضان کے لیے صحیح سلامت فرما، مجھے رمضان کے لیے، اور اس رمضان کو بھی میرے لیے صحیح سلامت بنا، اور اس مہینے کو میرے لیے قبولیت والا مہینہ بنا، یعنی اس رمضان کو میرے لیے ایسا صحیح سلامت بنا کہ میں بیمار نہ ہوں، میں صحت مند رہوں، تندرست رہوں، اور میں مجھے ہمت دے، مجھے قوت دے، میں دھوپ کو برداشت کر سکوں، گرمی کو برداشت کر سکوں، اور پیاس کو برداشت کر سکوں، بھوک کو برداشت کر سکوں، ایسی مجھے ہمت دے اللہ۔ یہ دعا ہے، اس دعا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ مجھے ایسی ہمت دے، ایسا نہ ہو کہ رمضان شروع ہوا اور میرا رمضان جیلوں میں کٹ گیا، میرا رمضان اسپتالوں میں کٹ گیا، میرا رمضان جو ہے کورٹ کچہریوں میں کٹ گیا، میرا رمضان پولیس میں کٹ گیا، کیس میں کٹ گیا، نقصانوں میں کٹ گیا، خسارے میں کٹ گیا، اور میرا رمضان اسی طرح ختم ہو گیا کہ میں جو ہے جیل تھانوں کے چکر ہی لگاتا رہا، میرے اوپر کوئی کیس چل گیا۔ تو اس سب سے بچنے کے لیے آدمی دعا کرے اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا۔ یا اللہ رمضان کو میرے لیے سلامت والا مہینہ بنا، اور مجھے بھی رمضان کے لیے سلامتی والا بنا، اور میرے اس رمضان کے مہینے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میرے اس رمضان کے مہینے کی جو عبادت ہے ان کو قبول فرما، اس رمضان کے مہینے میں جتنی عبادتیں کروں گا ان کو قبول فرما۔ یعنی یہ دعا کس نے بتائی ہے؟ یہ دعا ہمارے نبی نے بتائی ہے، یہ دعا کسی انسان نے نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فکر ہے کہ میری دعائیں اس مہینے میں قبول ہو جائے، کہ میری عبادتیں اس مہینے میں قبول ہو جائے۔ اور ہمارا کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھے تو بس ہے، بس پڑھ لیا نا، بس ہوں گی قبول، لیکن وہ عبادت کر رہے ہیں پھر بھی ان کو یقین نہیں ہے کہ عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کے بعد دعا کر رہے ہیں وتقبلہ منی متقبلا۔ یا ہم لوگ عبادت کرتے ہی یہ سوچتے ہیں کہ ہو گئی قبول، عبادت کرنا بھی ہے اور اس عبادت کو قبول کروانے کے لیے دعا بھی کرنا ہے۔ تو ہمیں رمضان کی استقبال جو ہے خوشی سے کرنا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، آدمی خوش ہو جائے، پریشان نہ ہو۔ پریشانی کی علامت اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو دل کو نفاق کا کیڑا لگ چکا ہے، آدمی خوش ہو جائے کہ بھئی رمضان آ گیا، اس رمضان میں میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، اور جو مجھ سے گناہ اب تک ہو گئے ہیں میں ان گناہوں کی معافی مانگوں گا، ان گناہوں کی۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان سے پہلے ہی شب برات دی ہے کہ آدمی شب برات میں ہی اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، کیونکہ شب برات وہ دن ہے 15 شب برات کا کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما رہے ہیں۔ اب یہ اتنے لوگوں کی جب مغفرت ہو رہی، یہ بھی اپنی مغفرت آج کی رات کرا لے، کیونکہ جب رمضان آئے، جب رمضان میں داخل ہو تو اس طرح داخل ہو کہ اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ لیکن اتنے بدنصیب مسلمان بھی ہیں بہت سارے جو شب برات کے رات بھی جن کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، کسی مسجد میں تھوڑی دیر جا کر بیٹھ جائیں، کچھ دین کی بات سن لے، اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ ایسے بھی بدنصیب لوگ ہیں، کتنے بدنصیب مسلمان ایسے ہیں جو شب برات کے رات بھی جو ہے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھے، ایسے ہی سو گئے، معلوم ہی نہیں ہے، سونے میں گزار دی ساری رات آوارہ گردی میں گزار دی، ساری رات ادھر گھومنے گھامنے میں گزار دی، اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ تو رمضان سے پہلے ہی پاک و صاف ہو جائے، تیرے سارے گناہ شب برات کے دن ہی معاف ہو جائیں، اور جب رمضان آئے تو اس طرح رمضان میں داخل ہو کہ تیرے سارے گناہ، تیرے اوپر کوئی گناہ نہ رہے، تو بالکل پاک و صاف ہو۔ پاک و صاف دل لے کر جب رمضان میں آئے گا، اور رمضان کی جب لذتیں محسوس ہوں گی، جب آدمی کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، چڑنا ہے، اور لڑائی ہے، جھگڑے ہے، اور سب سے نفرتیں ہیں، تو آدمی کو رمضان مبارک میں عبادت کرنے میں کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی طرف بلا رہے ہیں، رمضان آنے والا ہے تو رمضان کا استقبال خوشی سے کرے۔ ایک بات میں بتا دیتا ہوں، ذرا کڑوی ہے بات، شاید کچھ لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتی وہ بات، ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں نوجوان جن کی بات ہضم نہیں ہوتی، لیکن اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہے ہیں تو آ جاؤ۔ ایک دن شاہ رخ خان نے بلایا تھا لوگوں کو، تو لوگ سنیما ہال میں گئے اور سنیما ہال کو فل کر دیا، سنیما ہال فل ہو گئے، سنیما ہال بھر گئے۔ لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہے ہیں، آج معلوم ہوگا کہ تم لوگ شاہ رخ خان کے فین ہو یا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فین ہو۔ جو شاہ رخ خان کی مووی دیکھنے کا ہے وہ آدھی دیکھ کے نہیں آیا، انہیں شروع میں جب گیا تو پوری مووی دیکھ کے آیا۔ یہاں بھی رمضان کے روزے پورے رکھنے ہیں،
رمضان کی تراویح پوری رکھنی ہے، جب تمہیں مانا جائے گا تم حقیقت میں ہی اللہ والے ہو۔ شاہ رخ خان نے بلایا تھا تم لوگوں کی جو ہے، بس میں الفاظ کہنا نہیں چاہتا ہوں، تم لوگوں کے پیٹ میں درد ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، یہ ہمارے مسلمان پہ بات آ رہی ہے، سنیما ہال فل ہو گئے، اب معلوم ہوگا کہ مسجدیں کتنی فل ہوتی ہے، اب اللہ بلا رہے ہیں، اب معلوم ہوگا کہ تم لوگوں کو شاہ رخ خان سے محبت ہے، تم لوگوں کو اللہ سے محبت ہے، اس لیے آج اللہ بلا رہے ہیں۔ ایک دن اس ظالم نے بلایا، تم لوگوں نے اس ظالم کو آباد کیا، اس ظالم کے بینک اکاؤنٹ کو تم لوگوں نے پیسے سے بھر دیا، آج معلوم ہوگا تم اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرتے ہو یا نہیں بھرتے ہو۔ تم لوگوں نے مووی پوری دیکھی نا، آج معلوم ہوگا کہ تم لوگ رمضان کے پوری تراویح پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو۔ فلم پوری دیکھی تو رمضان کے تراویح بھی پوری پڑھو، فلم پوری دیکھی تو رمضان کے روزے بھی پورے رکھو، وہاں پر پورا کام کرتے ہو جہاں صرف گناہ کے علاوہ کچھ نیک چیز ملنے والی نہیں ہے، جہاں کوئی نیکی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے، وہاں پورا کام کرنے تیار ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دینے تیار ہے، لیکن یہاں آدھا ہی بس ہے۔ کچھ لوگوں نے، میں کہتا ہوں جس طرح لوگوں نے یہاں پر بہانہ لگا لیا کہ میں بیمار ہوں، میں پریشان ہوں، میں قرضے میں ہوں، اور میں ایسا ہوں ویسا ہوں، اور میرا ہاتھ کام نہیں کر رہے، پیر کام نہیں کر رہے، آنکھوں سے دکھ رہا نہیں، کانوں سے سن رہا نہیں، میرے کو شوگر ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ تم رمضان کے واسطے بہانہ لگا رہے ہو۔ جب شاہ رخ خان کی مووی آئی، جب تمہارے بہانے یہ کہاں چلے گئے تھے؟ جب تم نے کیوں نہیں کہا میں قرضے میں ہوں؟ جب تمہارے کو 500 روپے کا ٹکٹ بھی بہت سستا لگا، جب کسی نے نہیں کہا میں قرضے میں ہوں، جب کسی نے کہا کہ میں پریشان ہوں، میں جو ہے میرے ہاتھوں میں درد ہے، میری آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، چشمہ ہے، یہ ہو، جب کوئی بہانہ نہیں لگاتا۔ لیکن اب رمضان شروع ہوا ہے، تو اب رمضان شروع ہونے سے پہلے اب تک مجھے کئی لوگوں نے پوچھ لیا کہ ہم لوگ تو بیمار رہتے ہیں، ہم لوگ کو ابھی بتا دو کتنا فدیہ دینے کا ہے۔ اور بھائی رمضان تو آن دے، پہلے رمضان آن دے، پھر رمضان رکھنے کی 1-2 روزے رکھنے کی کوشش کر، اس کے بعد دیکھیں گے اگلی بات۔ تو رمضان جب آ رہا ہے نا، رمضان کا خوشی سے استقبال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ مجھے رمضان تک زندہ رکھ، اور اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے رمضان میں جو ہے اب تک زندہ رکھا، اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کو منا ہی لوں گا۔ تو رمضان کا استقبال کیسا کرنا ہے، کچھ باتیں آ گئی ہیں، کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔